میں تم جیسا تھوڑے جو کوئی ہے جنا تو پھر آوے سامنے کیوں سونے تیرے کام ہیں خدا والے اب کل کلاں کو میں تو چلا جاؤں گا میرا تو آگے میں نے مظفر گڑھ چلے جانا ہے کل کلاں کو اگر کوئی ہو گیا اعتراض یار اختر صاحب آپ نے کیا کیا کیسا بندہ بلا لیا تھا یہ تک فرشاں تے بریک ہی نہیں لائی انہیں یہ کہہ رہا تھا سرکار کے کام ہے خدا والے کیوں نہ میں آپ کو ایسی دلیل دوں کہ مجمع تڑپ جائے یار مجھے اب عاشق چاہیے آپ کی آواز چاہیے سنیے کہ حضور کے کام ہیں خدا والے توجہ کیجئے اسی آیت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کیوں فرمایا گیا حضور آپ کہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں کیا حکمت تھی میرے آقا تاجدار کائنات کا مقصد تھا توحید شرک ختم ہو توحید کا عالم بلند ہو اور اللہ پاک نے ایک واقعہ سنا دیا محبوب کو ایک دفعہ ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے دربار میں پوری توجہ نمرود کے دربار میں گئے نمرود کو کہا نمرود یہ سرکشی اور بغاوت اچھی نہیں جس رب نے تجھ پر انعامات کیے تو اسی کا باغی ہو بیٹھا تو خدا ہو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو الہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے توبہ کر پلٹا خدا کی بارگاہ میں اس نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم میں خدا ہوں اب یہ بات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دلیل کے محتاج نہ تھے مگر چونکہ پیغمبر کا کام قوم کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس لیے قوم کو بتانے اور سمجھانے کی انہوں نے کہا تو اگر دلیل ہے اگر تو ہے خدا میرا خدا زندگی اور موت کا مالک ہے اے نمرود ہے ہمت تو زندگی اور موت کا مالک بن سکے تو اس نے کہا اگر آپ کا خدا زندگی اور موت کا مالک ہے میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں یہ قرآن کی آیت میرے سامنے ہے سورہ بقرہ 258 کے اندر یہ سارا منظر بیان ہوا اب اس نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اب نمرود بڑا چالاک عیار اور مکار تھا اس نے دو قیدی بلائے ایک وہ قیدی جسے سزائے موت ہونی تھی اسے آزاد کر کے کہا اے دربار والوں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کی بات کی تھی یہ مرنے والا تھا میں نے اسے آزاد کر دیا تو زندگی تو میں بھی دیتا ہوں اور جس نے آزاد ہونا تھا اسے پھانسی دلوا کے کہا یہ آزاد تھا میں نے اسے پھانسی دے دی دیکھو موت کا مالک میں بھی ہوں دربار کے اوپر ایک لمحے کے لیے ہوا سکتا تاری یہ کیا ہو گیا لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا سامنے کوئی مولوی نہیں اللہ کا پیغمبر کھڑا تھا وہ لاجواب تو نہیں ہو سکتے تھے اب انہوں نے بھی پھر آگے سے وہ سنار کی ٹھک ٹھک نہیں کی لوہار کی کوئی لائی کہا اگر تیرا دعویٰ خدائی سچا ہے تو اے نمرود سارے دربار کے سامنے سن میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے میرا خدا ہر روز کرتا ہے تو خدا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال دے اگر ہے تو خدا نکال سورج مغرب سے اب وہ پہلے تو چلاکی چل گیا اب جب نمرود کو دربار والوں نے دیکھا بے بس تو انہوں نے کہا اگر ہوتا یہ خدا تو نکال دیتا سورج مغرب سے مگر یہ تو ہے بے بس کھڑا لوگوں کو پتا چلا کہ یہ خدا نہیں ہے کیونکہ یہ تو خدائی شان ہے سورج مشرق سے نکالے یا مغرب سے یہ تو خدا کا ہی کام ہے اور خدا کا کمال ہے اگر یہ خدا ہوتا سورج کو مغرب سے نکال دیتا اب وہ ہار گیا اور قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ توحید کا تصور نکھر کے لوگوں کے سامنے آ گیا لوگوں کو سمجھ میں آیا خدا کی ہی شان ہے سورج مغرب سے نکال دے نمرود بے بس ہو گیا تھا وہ خدا نہ تھا اب یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا محبوب آیا اللہ نے سارا واقعہ جبریل کو بھیج کے آقا کو سنا دیا صحابہ ہر روز قرآن کی توجہ میری جانب توجہ صحابہ ہر روز قرآن کو پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے نکال دے میرے آقا تاجدار کائنات تک پڑھا رہے ہیں صحابہ پڑھ رہے ہیں توحید پکی ہو رہی ہے سب کی یہ تو خدا کی شان تھی نمرود کو بے بس کر دیا تھا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہہ کر اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے نکال دے مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہو یہ ہر کوئی پڑھتا رہا سنتا رہا عقیدہ توحید پکا ہوتا رہا کہ خدا کی شان ہے سورج کو مغرب سے نکال دے پھر ایک روز آیا مولا علی کی نماز اثر قضا ہوئی مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا سورج کو مغرب سے نکال دیا
جو یہ پڑھ رہے تھے یہ تو ہے خدا کا کام، یہ تو ہے خدا کی شان کہ سورج مغرب سے نکالے، مگر ان کی آنکھوں نے مصطفیٰ کے حکم پر جب سورج پلٹتے دیکھا ہوگا کیا سوچا ہوگا، یہ ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، توجہ، رب نے فرمایا پیارے ناز تو میں نے تیرا نہیں موڑا، کیوں؟ سونیا تیرے کام ہیں خدا والے، ہائے 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 ہائے، پیارے تیرے کام ہیں خدا والے، ناز تو میں نے نہیں توڑا، مسئلہ تو سارا سیدھا ہو گیا، علی کا سجدہ ادا ہو گیا، لیکن وہ جو قرآن کے اندر بات کر رکھی ہے کہ یہ تو تھی میرا کام، میری شان، اب کل کلاں کو پیارے تیرے روزہ مبارک میں جانے کے بعد کسی نے پڑھی یہ آیت کہ موسیٰ علیہ نمرود کو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اگر ہے تو خدا سورج نکال مغرب سے، اور اس کے بعد اس نے پڑھ لی یہ حدیث کہ علی کی خاطر سورج مغرب سے آیا تھا اور مصطفیٰ نے نکالا تھا، پیارے تجھے تو وہ خدا ہی سمجھے گا، ہائے 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 ہائے، توجہ کرنا پیارے، اس سے پہلے تجھے کوئی خدا سمجھے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو اپنی زبان سے کہہ دے اور میرے معجزات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھنا، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ جنہوں مزہ آتے چس ہے یہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ، میرے کمالات اور معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھنا، میں ہوں بشر ہونے میں تم جیسا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، چونکہ آقا کی بارگاہ میں اور آقا کی محبت اور عشق کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں، سرکار کی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، بھاڑ میں جائیں ایسی مصلحتیں اور ایسی حکمتیں جو سرکار کی بارگاہ کا ادب نہ دکھا سکیں اور بتا سکیں۔ آپ یہ سوچیں یہ آیت کیا تھی؟ میرے آقا تاجدار کائنات جاتے کفار مکہ کے پاس، انہیں کہتے خدا کو ایک مانو، رب کو الہ مانو، وہ آگے سے کہتے ہم خدا کو کیسے مانیں، آپ بشر ہیں۔ حضور کہتے رب کو مانو، وہ کہتے ما نراک الا بشر مثلنا، آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں۔ حضور کہتے رب کو ایک مانو، رب کو سجدہ کرو، وہ کہتے آپ بشر ہیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے بددعا کا مکھڑا اٹھایا، مالک میں انہیں کہتا ہوں تجھے مانے، یہ کہتے ہیں میں بشر ہوں، میری بشریت میں تیرے خدا ہونے میں تضاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پیارے کہتے ہیں تو بشر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ہاں اعتراض کرتے ہیں آپ کہہ دو ہاں میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، مگر اس کا جواب تو دو، یوحیٰ اِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ جو میری طرف وحی آتی ہے تمہارا میرا خدا ایک ہے، اس کا تو کوئی جواب دو، ہاں میں تم جیسا بشر ہوں، اگلی بات کا تو جواب دو۔ حضور کفار سے یہ کہہ کے آ گئے ہاں میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب حضور نے یہ بات کر کے واپس آئے، مسجد میں آئے، آگے تھے صحابہ، آگے تھے عاشق، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی یہی سبق کہ آپ ہم جیسے، آقا یا رسول اللہ وہ جو وہاں بات کی آپ نے کہ میں تم جیسا، ہمارے لیے بھی یہی سبق، ورنہ نہیں، ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ جب سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، عمر عثمان علی بیٹھے تھے، انہیں کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، انہیں کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کفار کو کہا میں تم جیسا، اور توجہ کرنا کفار کو کہا میں تم جیسا، صحابہ کو کہا کوئی نہیں تم میں مجھ جیسا، وہ بات کفار نے اپنی نسلوں کو بتائی، وہ بات گھروں کو جا کر کفار نے اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو بتائی، ہاں آج مسلمانوں کے نبی نے اقرار کیا میں تم جیسا، صحابہ نے اپنی نسلوں کو بتایا نہیں نہیں ایکم مثلی، کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں، کوئی ان کے قدم جیسا نہیں، وہ بات
ان کے نسب میں چل پڑی، یہ بات صحابہ کے نسب میں چڑھی۔ آج بھی دو طبقے، دو رائے، عاشق کہہ رہے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ چپ کر مہر علی اتھجا نہیں بولن۔ دوستان محترم، قل انما انا بشر مثلکم، پتہ چلا یہ آیت اس لیے نہیں آئی تھی کہ حضور لوگوں کو بتائیں میں تم جیسا ہوں، اس لیے آئی تھی کہ میرے معجزات اور کمالات کو دیکھ کے مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ اب تھوڑی سی اگر آپ کو ایک بات کروں، ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اچھا، موضوع سمجھ میں آیا آپ کو؟ توجہ ہے نا؟ وٹ کر دیتے نے، حالانکہ قسم چکا لو میری نیت وٹ کڈن دی نہیں سی، آپ ہی نکل گئے نے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بات جو کرنے لگا ہوں، دیکھو آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، میں کروں تو معنی اور ہے، کوئی اور کرے تو معنی بدل جاتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے نہیں سمجھا، حضور ہم جیسے ہیں، یہ بات خدا نے نہیں کی ہے، یہ بات اللہ نے نہیں کی ہے، یہ کل کہہ کے مصطفیٰ سے کروائی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے یار، اب تو بولو یار، تھوڑا سا عشقوں والا نا۔ او نہیں، آپ سمجھے نہیں، او خود کرو تو معنی اور ہوتا ہے، کوئی اور کرے تو معنی۔ آپ یہ امام صاحب، وہ قاری سمیع اللہ تو نہیں نہ آ جائے، وہ ان کا تو اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا توجہ کیجئے، قاری سمیع اللہ صاحب کو جانتے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ ساری لوگ ان کی مثال لے لیتے ہیں، چلیں ناراض نہیں ہوں گے، وہ بیٹھے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ایک دن اگر قاری سمیع اللہ صاحب ادھر بیٹھے ہوتے، توجہ کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی بات کوئی اور کرے تو معنی اور، خود کرے تو معنی بدل جاتا ہے۔ قاری سمیع اللہ صاحب ایک دن آپ کو کہتے کہ دیکھو یار، تم سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، سجدے کرتے ہو میرے پیچھے میں، دیکھو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، تم بڑے باکمال لوگ ہو، میں تو گناہ گار اور خطا کار سا بندہ ہوں، تم بڑے اعلیٰ لوگ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہو۔ یہاں سے کوئی بندہ اٹھتا، محلے میں جا کے شور مچانا شروع کر دیتا، آج میں قاری سمیع اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد میں قاری سمیع اللہ کے پیچھے نماز نہیں ادا کروں گا۔ آپ پوچھتے بھئی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے کہ بھئی محفل تھی، انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو میں گناہ گار امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ میں تو کسی نیک کے پیچھے امام پڑھوں گا۔ توجہ، آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ، آپ کہتے یہ بات انہوں نے خود کی تھی، وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے خود کانوں سے سنا۔ آپ کہیں گے نادان، تجھے اتنا ہی نہیں پتا، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ گناہ گار ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ عاجزی کر رہا ہے، ہوئے ہوئے وہ عاجزی کر رہا ہے۔ اچھا، اب اسی بات کو تھوڑا سا ذرا ریورس کر لیں، اگر قاری سمیع اللہ صاحب ادھر کھڑے ہو کے کہتے دیکھو بھئی میں ہوں تمہارا امام، میرے ہاتھ بھی چوما کرو، میری دیدار کو، میرے دیدار کو عبادت سمجھو، میرے جوتے اٹھاؤ، مجھے پشت بھی نہیں کرنی۔ توجہ، آپ کیا دل میں سوچتے؟ بے شک ہمارے امام ہیں، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اچھا کردار والا بندہ ہے، مگر یہ باتیں انہیں اپنے منہ سے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ یار آپ سمجھے ہی نہیں، یہ بات انہیں اپنے منہ سے بولو، کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کی بات کوئی دوسرا کرے تو سجتا ہے، اوئے ہوئے عاجزی کی بات خود کی جاتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ نقیب محفل نے میری تعریف کی، حالانکہ میں اس تعریف کے قابل نہیں، لیکن کوئی ان کو بھی کہے گا، اگر میں کہتا کہ ہاں بھئی میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں تو اتنے دورے کر کے آیا، اتنے خطابات کر کے آیا، یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ٹائم دیا، آپ وہی سوچتے کہ ہوں گے اچھے خطیب، مگر یہ بات اپنے منہ سے
کوئی بعد میں ان کو بھی کہے گا کہ آپ غرور اور متکبر ہو گئے، آپ فرحان بھائی کے لیے یہ کہہ رہے تھے؟ نہیں، جب دوسرا کوئی شان کی بات کرتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، خود کرو تو معنی اور ہوتا ہے۔ اور تڑپنا، جب یہ کہنا تھا میں تم جیسا ہوں، اللہ نے کہا پیارے یہ بات میں نہیں کروں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، پیارے نانا یہ بات میں نہیں کروں گا کہ تو ان جیسا، مولا تو کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا جب میں نے مصطفیٰ کو کسی جیسا بنایا ہی نہیں تو میں کیسے کہوں کہ تو ان جیسا ہے؟ مصور نے انتہا سی کر دیتی، بڑی ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ فرمایا پیارے میں کیوں کہوں کہ تو ان جیسا، میں تو جانتا ہوں۔ پیارے یہ ہے عاجزی کی بات، یہ کرنی ہے آپ نے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پیارے یہ بات کرنی ہے آپ نے۔ کیوں؟ اہل علم اور یاران طریقت اور رشاق سمجھ جائیں گے، ارے لکھا تو قرآن میں ہے، بات حضور نے کی ہے تو معنی اور ہے، خدا کرتا تو معنی اور ہوتا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھانا، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لو۔ سارے قرآن کے اندر جب عاجزی کی بات تھی مصطفیٰ نے کی، مگر خدا نے فرمایا پیارے عاجزی کا بیان تم کرتے رہنا، جب تیری شان کی بات ہوگی وہ خدا کرے گا، تیری رحمت کی بات ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ خدا کہے گا، تیرے ذکر کی بات ہوگی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ خدا کہے گا۔ پیارے سارے قرآن میں شانوں کی بات خدا کرے گا، عاجزی کی بات تم کرتے رہنا۔ اب آئی سمجھ؟ اللہ نے فرمایا کل، پیارے میں نہیں کہنا، ہائے ہائے پیارے میں نے نہیں کہنا کہ تو ان جیسا، محبوب آپ کو ہو پیارے، اس لیے علی تو تیرا تھا، علی تو تھا تیرا۔ اب یہاں پر ایک بات کروں ذرا آپ کو تھوڑا سا ذکر آل رسول پر پھر ختم کر دیتے ہیں بات۔ فرمایا پیارے علی تو تھا تیرا، تیرے نازوں کے لیے جو میں نے اتنا قرآن اٹھایا اور اتارا نازل کیا، تو یہ ضروری تھا کہ تو سورج ہی پلٹاتا؟ تو مجھے حکم کرتا، میں حکم کوئی اور نازل کر دیتا، علی کی سجدہ بھی بچ جاتا، مسئلہ بھی نہ کوئی خراب ہوتا۔ ناز تو پیارے میں نے تیرا اٹھایا، میں نے تیرا اٹھایا، اور جب تو کس کو دیکھ رہا تھا؟ تو چہرہ علی کو دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ جب نماز قضا ہوئی تو کیا ہوا؟ اب دیکھو یہ آپ کی اور میری قضا نہیں تھی کہ تم سمجھو کہ قضا ہو گئی تو چلو کوئی بات نہیں، یہ اس علی کی قضا ہوئی تھی جو پیدا خدا کے گھر کعبہ میں ہوا تھا۔ تو اگر خدا قضا ہی کروانا چاہتا تھا تو پیدا کعبے میں کیوں کیا؟ اور یہ وہ علی ہے، جنگ کے دوران لگ گیا خنجر، آپ کو نکالنے لگے تو کہنے لگے کہ یارو نہ نکالو، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے کہا لگا ہے خنجر علی کو، علی جب نماز میں کھڑا ہو تب نکالنا، کیوں؟ جب علی نماز میں ہوتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ مولا علی جن کا نماز میں فنائیت کا مقام یہ تھا خنجر نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا، آج قضا کیسے ہو گئی تھی؟ کیوں؟ مولا علی نے سوچا ہوگا نمازیں قضا ہوں سو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ یا یہ سوچا ہوگا، یا یہ سوچا ہوگا علی تو جس کے لیے قضا کر رہا ہے یہ نبی بے بس تو ہے ہی نہیں، یہ نبی بے بس نہیں، علی کو ان کے آرام کو دیکھ، سورج جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو پھر اسی وجہ سے جب قضا ہو گئی
اور مولا علی کا درد آنسو بن کے ٹپکا اور آقا کے رخساروں پہ گر گیا۔ آقا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ سورج چلا گیا نماز لے کر، نماز قضا ہو گئی، میری تو آج تک قضا نہیں ہوئی تھی۔ آقا نے کہا علی گھبراتے کیوں ہو؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے کہا اس جملے پہ تڑپیے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ اے میرے مالک، علی تیری نوکری میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھا۔ یار نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت ہے؟ اور تو بولو جن کو سمجھ آئے، مالک علی تیری اطاعت میں تھا، ورسول تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ مالک سورج کو پلٹا۔ اب حدیث یہ بتاتی ہے جب سورج سب لوگوں کی ادا کروا چکا، اس کے بعد سورج اپنا بھی ایک سجدہ کرتا ہے خدا کو۔ ادھر سورج اپنا سجدہ کرنے لگا تھا، ادھر سے علی نے کہا آقا قضا بھی آپ کے لیے ہو اور میرے نامہ اعمال میں قضا لکھا جائے۔ آقا میں نے تو ادا پڑھنی۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب سورج کو علی کی نماز کے لیے بلایا، سورج اپنا سجدہ چھوڑ کر علی کے لیے واپس آیا تو رب نے فرمایا پیارے میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو علی کو دیکھ رہا تھا۔ تو اب جب لوگوں کا ایمان بچانا ہے تو یہ میں کیوں کہوں کہ آپ ان جیسے ہو؟ اب یہ آپ اپنی ہی زبان سے کہو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میرے کمالات کو دیکھ کر، میرے معجزات کو دیکھ کر، ان حقائق کو دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ دوستان محترم، اسی آیت کے اوپر اور اسی باتوں کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے۔ میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں۔ میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں۔ انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔